وہی عثمان جسے ہم داماد مصطفیٰ کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم ناصر قرآن کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم خلیفہ کلام بیانات سوال و جواب سننے کے لیے آفتاب آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے. وہ حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، اور سرکار نے فرمایا زمزم میں شفا ہے، سرکار نے فرمایا زمزم میں شفا ہے. رب مجھ کو پلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتا، میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتا. اگر تاریخ کہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی 10 دن بند رہا تب بھی ٹھیک. اگر تاریخ کہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی 7 دن بند رہا تب بھی ٹھیک. لیکن تاریخ کو چھیڑنے کے بجائے تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی شہادت مظلومانہ یا دردناک نہیں، بلکہ اگر ہم 10 محرم الحرام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں 18 ذی الحجہ کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. جی ہاں، وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ہم ذوالنورین کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم داماد مصطفیٰ کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم ناصر قرآن کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم خلیفہ سوم کہتے ہیں، وہی عثمان جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں، وہی عثمان جس کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت حسین کو بھیجتے ہیں، وہی عثمان جسے اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوہرا داماد کہتے ہیں. خیر یہ باتیں تو آپ کو طلبہ خطبہ حضرات بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان کے شرم و حیا کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے قبل از اسلام اور بعد از اسلام کے واقعات سنائے جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے یہ کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کی دردناک شہادت کے قصے کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا. تاریخ کی چیخیں نکل جائیں اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے. کوئی عالم یا خطیب نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم تھے جن کا 40 دن پانی بند رکھا گیا. آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدا کرتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نڈھال ہوئے تو آواز لگائی ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو مسکیزہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاکی بن کر پانی پلانے آ رہے ہیں. ہائے آج کربلا میں علی اصغر پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسکیزہ پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا. باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسکیزہ پر تیر برسانے شروع کیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑے، اور کل قیامت کے روز عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو شکایت نہ لگا سکے کہ اللہ میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق سے مجھے کوئی پانی پلانے نہ آیا. کربلا میں حسین کا شاکی اگر عباس تھا، کربلا میں حسین کا شاکی اگر عباس تھا تو مدینہ میں عثمان کا شاکی علی تھے. اس عثمان کو 40 دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے جو عثمان مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتے تھے. آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوق در جوق آیا کرتے تھے. 40 دن گزر گئے، اس عثمان کو کھانا نہیں ملا جو اناج سے بھرے اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا. آج اس عثمان کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا محافظ تھا. آج اس عثمان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ سے آپ کی بیعت کی تھی. ہائے عثمان، میں نقطہ دان نہیں جو تیری شہادت کو بیان
کرے اور دل پھٹ جائیں، آنکھیں نم ہو جائے۔ آج اس عثمان کے جسم پر برچھی مار کر لہو لہان کر دیا گیا، جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہ کیا تھا۔ آج آپ کی دو بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہے۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں ہیں، باغی دیوار فلان کر آتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کھینچتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹھ پر برچھی مارتا ہے، ایک باغی لوہے کا آہنی ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک تلوار نکالتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، وہی ہاتھ جس ہاتھ سے آپ کی بیعت کی تھی۔ قرآن سامنے پڑا تھا، خون قرآن پر گرتا ہے تو قرآن بھی عثمان کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے تو عثمان کو ٹھوکریں مارنے لگے، جس سے آپ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی۔ دیا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی، دیا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔